لوگ کہتے ہیں نبی نہیں دیتے، میں نے کہا صحیح کہا. کچھ لوگ کہتے ہیں بہت دیا، اتنا دیا کہ دامن میں میرے سمائے نہیں. میں کہا صحیح کہا. لوگ کہتے ہیں تو صلح کلی تو نہیں ہوا کہ تو دونوں کو صحیح کہہ رہا ہے. نہیں، دونوں کو صحیح نہیں کہہ رہا. اس کو نہیں ملا تو وہ نہیں کہہ رہا ہے، اور اس کو مل گیا تو یہ کہہ رہا ہے. تو کہا مطلب کیا؟ میں نے کہا ابو جہل کو نہیں ملا اور ابو بکر کو اتنا نوازا کہ صدیق اکبر بنا دیا. تو جن کو نہیں ملا ان کو اپنا شجرہ چیک کرنا چاہیے کہ کہیں ادھر سے تو نہیں ملتا. صدیقی عقیدے والوں کو ملتا ہے، زندیقی عقیدے والوں کو نہیں ملتا. ارے اویس اگر نہ آئے تو بھی اتنے نوازے جاتے ہیں کہ سب نبی سے دعا کرواتے ہیں، اور نبی صحابہ کو بھیج کے کہتے جاؤ میرے اویس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کر دے. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا، اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. اللہ اکبر. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا جنت لے لے بس کافی ہے، میرے ساتھ نہیں. اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل کہہ دو موسیٰ سے مانگتی ہے تو دے دینا. اللہ نے یہ نہیں کہا او بڑھیا تو یہ شرک کرتی ہے مجھ سے مانگ میں دوں گا، نا. جس ہاتھ پھیل رہے ہیں اسی کو وسیلہ بنایا دینے کے. دیتا تو اللہ ہی ہے نا، دیتا تو اللہ ہی ہے نا. لیکن توجہ فرمائیں، کیا موسیٰ مانگتی ہے تو دے دینا، اور پھر کیا کہا اس میں تیرا کوئی نقصان نہیں ہے، آپ کی پاس کوئی کمی تھوڑی ہونے والی. مانگتی ہے تو دے، اور پھر دے دیا. اور پھر اس بوڑھی کو جوان بھی کر دیا، وہ جوان بھی ہو گئی جنتی بھی ہو گئی. دو جیم مل گئے موسیٰ کے کرم سے، جوانی بھی ملی جنت بھی ملی. تو جب حضرت موسیٰ ایک انجان بڈھی کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا رہے ہیں، صرف کتنا عمل، کتنا تابوت بتانا ہے کہ یہ حضرت یوسف کا. تو جب حضرت یوسف کی قبر کو بتا کر وہ موسیٰ کے درجے میں جنت میں جا سکتی ہے، اہل بیت سے پیار کر کے ہم حضور کے درجے میں جنت میں نہیں جا سکتے. اور پھر کس نے کہہ دیا کہ برابر میں بیٹھیں گے؟ ہم تو بس اتنا ہی کہتے ہیں نا، اتنی سی بات ہے. مجھے بتاؤ، اچھی طرح بتاؤ، آج کل مرسیڈیز کاروں میں کتے گھوم رہے کہ نہیں گھوم رہے ہیں؟ بھائی وہ کتے جو اصلی کتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ کتے گھوم رہے ہیں کہ نہیں گھوم رہے مرسیڈیز کاروں میں؟ بولو. او منہ لٹکا کر کے باہر لیے زبان لٹکاتے. میں کہتا ہوں یا اللہ یہ میرے لیے تقریر میں جا رہا ہوں، ذکر رسول کے لیے جا رہا ہوں، جلسے والے لے کر آئے امباسڈر. ذوق میں کہہ رہا ہوں ورنہ آج کل امباسڈر چلتی نہیں ہے. اور وہ کتا یہ کار میں گھوم رہا ہے، وہ بھی مرسیڈیز کار میں، اس کے گلے میں پٹا ہے زبان. میں نے کہا یار میرے محلے کا کتا وہ ایسے جھڑکیاں کھاتے رہتا ہے، اس کتے کی خصوصیت کیا ہے؟ تو کسی نے میرا دامن پکڑ کے کہا حضرت مفتی زبیر صاحب نے امین سید تجھے عقل نہیں ہے؟ میں نے کہا کیا؟ کہا یہ مرسیڈیز کار کتے کے لیے نہیں بنی، نہ کتا مرسیڈیز کے لیے بنا. کتا یہ برادری ہے، وہی بھونکنا، وہی آواز، وہی انداز، وہی برادری، وہی رنگ، وہی نسل، وہی سب کچھ، وہی عادت، وہی اتوار. میں نے کہا پھر وہ میرے محلے کا کتا ٹکڑے ٹکڑے کے لیے بھٹک رہا ہے اور یہ مرسیڈیز کار میں کیوں گھوم رہا ہے؟ کہ بس اس کا فن اتنا ہے کہ مرسیڈیز کار کے مالک کی اس نے غلامی کر لی ہے، اس لیے جہاں آقا وہیں اس کا کتا. ارے جب کتا گلے میں وفا کا پٹا ڈال کر مرسیڈیز کار میں گھوم سکتا ہے تو ہم نبی اور آل نبی کی وفا کا پٹا ڈال کر جنت میں مصطفیٰ جان رحمت کے درجے میں کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے. اب آئیے ذرا کچھ مزید حدیثیں سن لیں، میں جلدی سے روایت پڑھتا ہوں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، سرکار کی حدیث، آقا فرماتے ہیں اگر قریش کے، فرماتے میرے آقا سرکار فرماتے ہیں، جلدی پڑھ رہا ہوں، فرماتے ہیں جنت میں جانے کے لیے قریش سب سے آگے ہوں گے، سب سے. اور پھر فرمایا اگر قریش کے اترانے کا خیال نہیں ہوتا، توجہ کرنا،
اگر قریش کے اترانے کا خیال نہیں ہوتا تو میں ان کو وہ سب بتا دیتا جو اللہ نے ان کے لیے درجے رکھے. سبحان اللہ. یہ اب بتائیے جب قریش کے لیے یہ ہے تو رسول اللہ کی جو صلبی شہزادی اس کے لیے کیا. پھر آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنت کی کنجی زنجیر سب سے پہلے میں کھٹکھٹاؤں گا. تو کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ میں آل عبد المطلب کو بھول جاؤں گا؟ فرمایا جنت کی جب میں زنجیر کھٹکھٹاؤں گا تو کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ میں اولاد عبد المطلب کو بھول جاؤں گا؟ فرمایا جس نے بھی توحید کا اعلان کیا ہوگا میں سب سے پہلے جن کی شفاعت کروں گا وہ میری اہل البیت ہوں گے. سب سے پہلے اہل بیت کی شفاعت کروں گا, اس کے بعد پھر میں دوسروں کی شفاعت کروں گا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اہل بیت میں سیدہ فاطمہ الزہرا نہیں ہے؟ ارے نادان, وہ تو ایسی خاص ہے اہل بیت میں کہ جب آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ اللہ پاک نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. اللہ پاک نے یہ تو اللہ پاک فرماتا یرید اللہ, لیکن اللہ کا ارادہ تو فیصلہ ہوتا ہے. اللہ نے فیصلہ کر لیا کس بات کا کہ اے نبی کے گھر والوں تمہیں خوب ستھرا کر دے اور ہر نجاست سے پاک کر دے. مفسرین یہاں تک لکھتے ہیں کہ اللہ نے جو اصل اہل بیت ہے, ایک تو نسل ایک جو اصل اہل بیت ہے ان کو اسلام کے خلاف وسوسہ آنے سے بھی محفوظ کر لیا. تطہیر یہاں تک فرمائی, تطہیر یہاں تک کہ ان کو وسوسے سے بھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اور پھر اللہ اکبر جب آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے سیدہ کو دائیں بٹھایا, مولا علی کو بائیں بٹھایا, حسنین کریمین کو گود میں بٹھایا اور اس کے بعد گود میں بٹھا کر کے چادر ڈالی اور چادر ڈال کر فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی, اللہم ہاؤلائی اہل بیتی, اللہم ہاؤلائی اہل بیتی. اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے, یہ میری اہل بیت ہے, یہ میری اہل بیت ہے. میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما, اور یہ میرے خاص لوگ ہیں.